السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسام درانی، آپ دیکھتے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے دن میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ یقینی طور پہ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو پورے کا پورا جو ہمارا پچھلا گزشتہ جو ہمارا ہفتہ گزرا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک کمپائل کر سکیں اور اس کے درمیان میں جو آج کی جو چنیدہ خبریں ہیں یقینی طور پہ ہم اس میں شامل بھی کریں گے اور دوران گفتگو جو ہے ان کو ساتھ ساتھ ہم لوگ ایڈریس بھی کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے انٹرنل ایشوز کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بلوچستان کا جو خطہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اب وہ دہشت گردی کی لپیٹ جو ہے وہ کیوں ہونی شروع ہو گئی؟ اگرچہ کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی مشرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہوئی، اس میں جب یو اے ای کے اوپر جب بہت زیادہ سٹرائکس ہوئی ایران کی جانب سے، اور وہاں پہ جب اس کا پورا پورا انفراسٹرکچر جب بری طرح شیٹر ہوا، تو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید صرف یو اے ای کے جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں ہمیں جو تحریک طالبان ہے، ٹی ٹی پی ہے، اس کے حالات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے ساتھ میں ہمیں بلوچستان میں بی ایل اے کے حالات بھی خراب ہوتے نظر آئے۔ یعنی کہ ان کے پاس وہ سکت نہ رہی جو اس سے پہلے تک وہ ہمیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی حالات جو ہے دوبارہ درست ہوئے تو اس کے فوراً بعد سے جو چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ نکل کے باہر آنی شروع ہوئی۔ اس میں افغانستان کی جانب سے جو ہے جو در اندازی ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی، اور دوسری جانب بلوچستان کے اندر جو تھے جو شرپسند سرمچار اور خاص طور پہ فطرت الہند کے جو لوگ ہیں، انہوں نے دوبارہ اپنا نہ صرف سر اٹھایا بلکہ انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے معصوم عوام کے اوپر حملے جاری رکھے۔ اگر میں گزشتہ صرف 4 روز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اب تک تقریباً سیکورٹی اہلکار سمیت تقریباً 42 افراد جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت حاصل کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اس دنیا فانی میں نہ رہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب تک تقریباً 50 سے زائد یعنی کہ 54 کے قریب ایسے جو دہشت گرد تھے، یا فطرت الہند اور فطرت الخوارج کے جو دہشت گرد تھے، وہ جہنم واصل ہوئے۔ کہنے کو تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم نے ان کے 54 مار دیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو 42 افراد جو احباب جو ہیں، ہمارے جو اس ملک کے معصوم شہری جو تھے، وہ جب اس دہشت گردی کا شکار ہوئے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اگرچہ کہ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام یعنی کہ جو کل کا جو پروگرام تھا، میں نے اس میں روٹ کاز کے اوپر اس کو تلاش کرنے کی ہم نے بات کی تھی، لیکن آج ہم ذرا ان ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے، اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ایسے کون سے مسائل ہیں کہ جہاں پہ یہ جو نئی نسل ہے، نئی عوام جو ہے، جو ان کی یوتھ ہے، بلوچستان کی یوتھ ہے، وہ اٹریکٹ کیوں ہو رہی ہے فطرت الہند کی جانب؟ کیا وہ جو 50 یا 60 ہزار روپے ماہانہ ان سے پیسے لے رہے ہیں اور اس کے عوض وہ بندوق اٹھاتے ہیں، ان کو گولیاں بھی وہ دیتے ہیں، بندوق بھی وہ دیتے ہیں، تو کیا وہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہے پیسہ کمانا ایز کمپیئر ٹو محنت مزدوری کر کے پاکستان کے دیگر حصوں کے اندر، یا اپنے ہی علاقے کے اندر کسی قسم کی انڈسٹری اگر ان کے علاقے کے اندر انڈسٹری کو لگایا جائے اور اس کو پرویل کیا جائے تو کیا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ بندوق اٹھا کے پہاڑ پر چڑھ جائیں اور کسی بھی سیکورٹی اہلکار کو دیکھیں اور اس کو گولی مار دیں؟ یہ اس کے ہم کوشش کریں گے، اس کے روٹ کاز کے اوپر آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو مشرق وسطیٰ، کیونکہ ابھی جب ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک پیس ٹاک جو تھا وہ ڈیفائن ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں ورچوئل جو تھے وہ سائنس سگنیچرز ہوئے، الیکٹرانک سگنیچرز ہوئے، اور اس کے بعد جب ان پرسن جب وہ سگنیچرز ہوئے تو پوری دنیا کو ایک ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب یہ لڑائی جھگڑا اور یہ مسئلے مسائل کے سے تھوڑا سا ہماری جان چھوٹے گی اور ہم لوگ شاید کوئی کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایسا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کچھ بیانات آئے اور اس کے فوراً بعد جو تھا ایران کی جانب سے تیل بردار جہازوں کے اوپر، قطر کے اور سعودی عرب کے جہازوں کے اوپر انہوں نے فائرنگ کر دی۔ اب فائرنگ کیوں ہوئی وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جو کہ ایران کو مسلسل اس بات پہ اکسا رہا ہے کہ وہ آپ نے ہرمز کے پاس سے بھی گزرنے والے کسی بھی جہاز کو جو کہ ان کے ریڈار کے اندر سے نہیں گزر پا رہا یا ان کے اس راستے سے نہیں گزرتا، اس پہ فائرنگ کیوں شروع کر دیتے ہیں یا اس پہ اٹیک کیوں کر دیتے ہیں؟ اور اس کا جوابی اٹیک جو تھا وہ سب کے سامنے، جس کے بعد امریکن عہدیداروں کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ بات کہی گئی کہ اب جو ہم نے ان پہ حملے شروع کیے ہیں یہ پہلے سے وسیع حملے ہو رہے ہیں، اور ایک ہی حملے کے اندر 14 سے زائد افراد کا جو ہے وہ جام شہادت یا ان کا وفات پا جانا یا ان کا لقمہ اجل بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح کی آج کل کے دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ پرویگ کر چکی ہے کہ یہاں پہ اب جانوں کا نقصان کم اور انفراسٹرکچر کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک ہی حملے کے اندر 14 سے زیادہ افراد کا ہلاک ہو جانا یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔
اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے مختصر وقت میں چیزوں کو لے سکیں. اور اس کے بعد دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا کل کا جو ہم نے سٹوری جس پہ کی تھی وہ بڑی ایک عجیب سی تھی کہ ہمارے جو جتنے بھی پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ ہے وہ گرین پاسپورٹ کو ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گرین پاسپورٹ کو اس کی عزت بڑھائیں. پاکستان اپنی بھرپور محنت کر رہا ہے کہ اپنے پاسپورٹ کی عزت کو بڑھائے, لیکن ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں جو کہ وزارت خارجہ کے اندر بھی ہیں, وزارت داخلہ کے اندر بھی ہیں, اور سفارتکاری کے میدان کے اندر بڑی پیش ہے, پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے, کوئی نیلے رنگ کے پاسپورٹ پہ ان کی جان نکلتی ہے. چاہے وہ ہمارے قومی اسمبلی کا ارکان ہو, چاہے صوبائی اسمبلی کا ارکان ہو, چاہے وہ ہمارے سینٹ کے ارکان ہو, چاروں صوبوں کی ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اس بات پر ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں صرف بلو پاسپورٹ 5 سال کے لیے ملتا ہے, قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کو تا عمر ثانی ملتا ہے, تو ہمیں بھی تا عمر ثانی دے دیا جائے. اور بلکہ کہنا تو نہیں چاہیے, جب یہ امینڈمنٹ آ رہی تھی کے پی کے گورنمنٹ کے اندر, تو پیپلز پارٹی کے جو کنڈی صاحب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ کھڑے ہو کے موشن جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جناب اس میں سے فلانی شک کے اندر جو آرٹیکل ہے اس کو چینج کیا جائے, اور اس کے اندر نہ صرف اس کو تا عمر ثانی کیا جائے بلکہ بیوی بچوں کو جو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے ان کو بھی دیا جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی کے افریدی صاحب تحریک انصاف کی جو ہیں, اب وہ ان کے بیٹے کو بھی بلو پاسپورٹ جو تھا ملا ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ بلو پاسپورٹ کے اوپر, کیونکہ اس پہ روک ٹوک تو کوئی ہے کوئی نہیں, وہ سفارتکاری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اور وہ انتہائی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے, لہٰذا وہ اس پاسپورٹ کے اوپر ایک جو ہے ایک ملک میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہیں ازائلم لے لیا, پاسپورٹ کا سرنڈر کر دیا. یعنی کہ وہ پاسپورٹ جس کو لینے کے لیے یہ لوگ مرتے ہوئے جا رہے ہیں, ہمارے ارکان پارلیمنٹ مرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ جا کے سرنڈر کر دے, تو اس سے بڑی ذلالت پاکستان کے لیے شاید ہی کوئی بندہ کر سکتا ہے جتنی کہ ان صاحب نے کی. لیکن وہ ابھی بھی بس ضد ہیں کہ نہیں ہمیں وہ پاسپورٹ دیا جائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جس پہ ہم یقینی طور پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری ریاض صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر. چودھری ریاض صاحب آپ سب اسٹوڈیو میں تشریف لے گئے. چودھری ریاض صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رئیس احمد مرچنٹ صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ اسٹوڈیو تشریف لے گئے. انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو ہے وہ مرچنٹ صاحب جو ہے وہ ایک اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور کافی مضبوط ان کی رائے. اس کے ساتھ ساتھ غیور ترمزی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. غیور ترمزی صاحب جو ہے وہ بھی میری فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بک بھی ان کی اس وقت زیر طباعت ہے. ان قریب جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی پروگرام کے اندر ان بک کا بھی ہم رونمائی بھی کر سکیں جیسے ہی وہ پبلش ہو کے مارکیٹ میں آتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے عارف عباسی صاحب جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہم جو ہمارا جو کور ہمارا جو ایشو ہے ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سر وزیر اعظم نے ترمزی صاحب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے نا وہ دہشت گردی میں سپورٹ کر رہا ہے. سر یہ تو ہم بھی بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. سر اب ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اب تو پوری دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. جیسے ایک زمانے میں پاکستان کے متعلق یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیررزم کو, اور یہ بات جو تھی اسٹیبلش کروائی تھی ہمارے اس ہمسایہ ملک نے, جس کے بارے میں ہم آج بات ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا بھی کر رہی ہے. اگر میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر کینیڈا سب سے سیر فہرست ہے. امریکہ تک نے یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے ہمارے علاقے کے اندر آ کے ہمارے ملک کے اندر آ کے لوگوں کو آپ نے مارنا شروع کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ کے اندر بھی یہ مسائل چلتے رہے, اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہمسایہ ملک ہے نیپال, آپ کو پتا ہے اس کا انٹائرلی اسٹرکچر جو تھا, ان کا جو ایک سسٹم تھا, ان کا نظام حکومت جو تھا, اس کا سارے کا سارا فیبرک جو تھا وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہم لوگ ان کو کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف زبانی کلامی ہوگا یا ہمیں کوئی کنکریٹ ایکشن لینا پڑے گا اس کے اوپر؟ بہت شکریہ جوانی صاحب. آپ کے ناظرین اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم عرض ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان اس دہشت گردی کا شکار آج سے نہیں ہے, یہ 1947 سے ہے. 1947 میں جواہر لال نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے جس دہشت گردی کی بنیاد رکھی تھی وہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا تھا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھے اور اس کو لے کے چلے, لیکن پاکستان کو اس کی نیکی اور اچھی خواہش کا کبھی کوئی صلہ نہیں ملا. یہ میں ہوا میں باتیں نہیں ہم لوگ کر رہے, ہمارے پاس بین الاقوامی اداروں کی پوری چارج شیٹ موجود ہے. صحیح.
پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز IPS کی رپورٹ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مغرب میں طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی واردات میں 70% اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ جب پاکستان نے پچھلے سال جو مارکا ہوا اور اس کے ساتھ مسائل ہوئے تو انڈیا کو عالمی سطح پہ جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا اس میں خود تنہا ہوا. صحیح. اس کے بعد سے انڈیا نے اب آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز کو بیان کر دیا. فیلڈ مارشل صاحب اس میں موجود تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹ موجود ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے 6,500 سے 7,000 مسلح جنگجو جو ہے افغانستان میں موجود ہیں اور ان کے پاس امریکی انخلا کے بعد جو چھوڑا ہوا اسلحہ تھا M4 کاربائنز تھی اور تھرمل گن تھی جن سے وہ ہمارے جوانوں کو نشانہ بناتے. نائٹ ویژن ان کے پاس گوگلز تھی, نائٹ ویژن گوگلز بھی تھے اور ان کو جو اس وقت فنڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا فراہم بالکل کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ واشنگٹن کا جو تھنک ٹینک ہے CFR جو کونسل آف فارن ریلیشنز ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ طالبان کی طرف سے جو افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے TTP اور دوسرے دہشت گرد گروپ ہیں ان کی افغانستان میں موجودگی اور ان کو مہمان قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو وجودی خطرہ ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے موجود. دی سنڈے ٹائمز برطانیہ کے اخبار نے کہا ہے کہ BLA کے مجید بریگیڈ کو جتنی خود کش جیکٹس ہیں وہ TTP کا جو ٹیکنیکل سیل وہ فراہم کر رہا ہے. اور وہ یہ دیکھیں نا اس میں یہ چیز اگر آپ ایڈ کر دیں کیونکہ اسی جو جب کولیبریشن ہوا تھا کولیبریشن سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے TTP اور BLA یہ جوائنٹ جو ہے وہ فورسز ہوں گی اور وہ پاکستان کے اگینسٹ ود ان دا باؤنڈریز آف پاکستان یہ دونوں مل کے پاکستان کے اگینسٹ کام کریں گے. جی بالکل. جی براس آپ جانتے ہیں بلوچ راجی جو ہی سنگار جو ہے براس اس میں BLA کے بشیر زیب ہے جی اور اس کے BLF کا ڈاکٹر اللہ نظر ہے اور برا کے جو DRA کے جو دہشت گرد ہیں ان سب کی ٹریننگ ان سب کی اسٹریٹجک سپورٹ ان کو مالی مدد انڈیا سے فراہم ہوتی ہے. مالی مدد آتی ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ اسرائیل دے رہا ہے اور اسپیس یا وہ گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں افغانستان دے رہا ہے. 30 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے دہائیوں تک اپنا مہمان بنایا, اپنی روٹی بھی دی. بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ پشاور پولیس لائن کا دھماکہ, ہماری ماؤں کو اپنے جوان جگر گوشوں کی لاشیں اور کابل کی سرزمین پہ بیٹھ کے. سر ایسی بات نہ کریں, سر ایسی بات نہ کریں. ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا اسی علاقے میں رہنے والا جو ہے نا وہ آپ کی اس بات کے اوپر نا ایک آپ کو ریبلٹل دے گا اور کہے گا جی ہم مرتے مر جائیں گے, ہم ان کو باہر نہیں نکال لیں گے. وہ جو کہیں جی ہمیں تو پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ رہنا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. رئیس صاحب سر روٹ کاز, سر روٹ کاز جیسے انہوں نے کہا 47 سے ان کی بات میں بڑا دم ہے. یہ بات واقعی 47 سے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ یہاں پر فساد ہر وقت رہنا چاہیے, اس کے لیے جو جو ضروری اجزاء ہیں وہ سب فراہم کیے جاتے رہے. جس نے جیسے بھی آپ نے کہا انڈیا یہ دے رہا ہے, اسرائیل وہ دے رہا ہے, افغانستان وہ دے رہا ہے, اسی طرح یہ مسلسل چل رہا ہے. آج کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو اس میں میرے لیے حیرت کی بات ہے, ایندھن کون بنا نا بیسیکلی, میں اس میں ایک حیرت کی بات جس کے اوپر آپ نے شاید توجہ نہیں دی کہ آپ نے سٹارٹ میں اپنی آغاز میں یہ فرمایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس میں ہمسایہ ملک ہے. پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اس کی توثیق کر دی, تصدیق کر دی. بالکل ہوگی. ٹھیک, یہ تو ہو گئی کہ دو ہمارے ملک کے بڑے اہم لوگ, جیسے میں کہیں بیٹھا دوستوں میں یہ کہوں کہ اس میں انڈیا انوالو ہے تو میں تو اپنا اسپیکولیشن دوں گا نا. ٹھیک ہے, میرے پاس وہ ذرائع نہیں ہے جو وزیر اعظم کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور ایکچوئل انفارمیشن تو ان کے پاس ہے نا. تو انہوں نے اس کے اوپر کیا ایکشن؟ میرا سوال یہی نا, میں نے کیا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہمسایہ ملک ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی ان کو بلایا گیا سفارت خانے کو, اس سے احتجاج کیا گیا کہ یہ ہو رہا ہے؟ کوئی ثبوت ہیں جو پریس کو دکھائیں؟ یہ چھپا کے کیوں رکھے جا؟ ٹھیک ہے, جب تک یہ چھپا کر رکھے جائیں گے اور ان کو پبلک میں نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ننگے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جب تک یہ ننگے نہیں ہوں گے یہ کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو روٹ کاز آپ نے کہی وہ روٹ کاز یہی ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا خطہ ہے پاکستان جہاں پر تمام دنیا کے ممالک اس بات پر متفق ہیں, چاہے وہ مسلمان ممالک کی کیوں نہ ہو. اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم جن کو تمام زندگی برادر سمجھ رہے ہیں لیکن وہ برادران یوسف نکلے سر. لیکن ان سب کی متفقہ طور پر
یہ رائے ہے کہ یہ بڑا خطرناک ملک ہے، پوٹینشلی پاکستان سے ہر کوئی ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کبھی سٹیبل نہیں، ٹھیک ہوگا. اور اسی وجہ سے بہت سارے ایسے عوامل ہیں پاکستان میں جن کو میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ اسی بات سے ریلیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ محب وطن کہلانا چاہتے ہیں تو ہم محب وطن کہلانے کے لیے سر کیا سر چاہتے ہیں کہلانا، اس لیے کہ نہیں ہے یہ تو اس کے فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، یہ تو کوئی اور طے کرتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں کہ نہیں. ٹھیک وہ جس کو جی چاہتا ہے. سر آپس کی بات ہے رئیس صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے ہماری یہ فیکٹریاں لگی ہوئی تھی، چھاپے خانے لگے ہوئے تھے، اور ہم لوگ محب وطنی اور ہم دے رہے تھے. ہاں اب اللہ کا شکر ہے سر کچھ وہ چھاپے خانے بند ہوئے ہیں، ورنہ روز ایک نیا جو ہے فتویٰ آ رہا ہوتا. نہیں سر نہیں، یہاں اختلاف کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ اب یہ نہیں ہو رہا، ایسا اس لیے ہوا کہ اب پابندیاں اتنی لگ گئی، لوگ ڈر گئے، اتنے گھروں میں ڈالے گئے ہیں، اتنے اینکر کہاں چلے گئے ہمارے، غائب ہو گئے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیا ہوا یہ کہ ان کی بولتی بند کر. سر میں تو پروگرام کر رہا ہوں سر. آپ تو شریف آدمی ہے سر، آپ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بند ہوئے ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ شریف تھے. جی چوہدری صاحب، سر پولیٹیکل پارٹیز کا عمل، سر دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بلوچستان میں سر ہمیشہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر کسی نہ کسی صورت میں شامل رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ پارٹی حکومت، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی حکومت کا حصہ نہیں ہے تو اس وقت ان کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. بلوچستان کے اندر رائٹ ناؤ بھی جو سب سے بڑی آپ کی سٹرونگ اس وقت دیکھیں، حکومت بھی آپ کی ہے، رائٹ ناؤ بھی حکومت آپ کی ہے، اور اس سے پہلے جو پچھلی حکومت تھی اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے سر 2.5 سال، اگر میں نواز شریف صاحب کے دور کی بات کرتا ہوں یا اس سے پہلے اس کے بعد کی بھی بات کرتا ہوں، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ دور میں تو سر سیدھی بات ہے 2.5 سال آپ نے انجوائے کیا، 2.5 سال انہوں نے انجوائے کیا، مالک صاحب کے جو دور تھا. پھر اس کے بعد اگر میں اس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے سر آپ کو بھی کھڑے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو سر بہت ساری پارٹیاں جو تھی وہ کھڑے رہنے لگی، جس میں آپ بھی تھے اور نون لیگ بھی تھے. سر اتنا عرصہ آپ لوگوں نے ان کی ساری چیزوں کو دیکھا، ابھی بھی سر چیزیں اگر کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو کیا پولیٹیشنز کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیا واقعی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے لوگوں کو گروم نہیں کیا، ان کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں دی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانی صاحب، پہلے تو میں ترمزی صاحب اور ڈاکٹر رئیس صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جی کہ یہ جو ہمیں توڑنے کی بات ہے یہ 1947 سے چلی، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. دوسرا میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 1947 میں ایک اور آواز آئی تھی، شاید دونوں میرے بھائی بول گئے ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا ہندو بنیے نے کہ یہ پاکستان اونلی 2 سے 3 سال چلے گا. نہیں، وہ اس سے بھی کم کی بات کی تھی ویسے سب، اس نے کہا جلد ہی واپس آئے گا. ہاں واپس آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں پہلا لون بھی اس ٹائم امریکہ سے لینے کی درخواست کی گئی تھی، ٹھیک ہے. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پاکستان تو وہ کام نہیں ہو سکا، انہوں نے اسی ٹائم ہی بلوچستان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ چلو کم از کم پاکستان نہیں تو بلوچستان والا جو خطہ ہے یہ ہم اس کو علیحدہ کروا لیں. سر ویسے نا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نواب جو تھے، اب میں سر ترمزی صاحب زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن کو قائد اعظم جو تھے وہ اسسٹ کرتے تھے ان کو، اور خاص طور پہ ان کے تو ٹیکس کے وکیل جو تھے قائد اعظم ہی تھے. اور وہاں ہمیں تو جو سائٹ سے جو سرحد پار سے جو ہمیں بات کی جاتی ہے کہ وہ قائد اعظم نے ان کو انفلوئنس کیا تھا اور اس وجہ سے وہ پاکستان کے اندر آ گئے، شامل ہو گئے، ادروائز وہ تو انڈیپینڈنٹ رہنا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ آنا تھا. تو سر اگر آپ ایسی بات کرتے تو پولیٹیشنس نے تو وہاں سے بھی پاکستان کے لیے کام کیا، یا تو کیا یہ بتائیں کہ نہیں کیا سر کام، لیکن اس کے بعد کیا سچویشن ہوئی؟ سر میں نے کیا بات کی، میں نے کہا کہ اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. کام کس نے شروع کیا تھا؟ ہندو بنیے نے کیا تھا. ٹھیک ہے. ہم اس ٹائم کھل کے نام نہیں لیتے تھے، ہاں بہت دیر تک ہم نے کھل کے نام نہیں لیا کہ اس پہ کام کون کر رہا ہے، کون پاکستان سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز وہاں پر میں آپ کی اس بات سے، ان بھائیوں کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان کی جو تھی غربت یا وہاں کے جو لوگ تھے، ہم نے اس پہ وہ والی توجہ نہیں دی جو شروع میں اس پہ دینی چاہیے تھی. ان کو تعلیم دیتے، ان کو ہم اپنے ڈھارے میں لے کے آتے، ان کو ہم جابز میں لے کے آتے، سارا کچھ کرتے، کیونکہ وہاں پر بہت وسیع علاقہ ہے. آپ کو پتا ہوگا وہ سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا رقبے کے لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے وہ سب سے چھوٹا ہے. اب وہاں پر ابھی میں پچھلے دنوں گیا تھا گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے آپ، تو وہ اپنا محترمہ کے ساتھ موجود تھے. وہ میں بتانے کی ایک اور بات تھی
کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ایم پی اے کا حلقہ 350 کلومیٹر میں ہے. ہاں تو آبادی کم ہے نا, آبادی ہے نہیں, اور حلقے کی لینتھ کتنی ہے, میں بتانے کا مقصد یہ ہے. بالکل ایسے بلوچستان پہ آ جائیں کہ آبادی ہے نہیں, اور اگر کوئی لوگ رہتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں جا کے ان کو وہ سہولتیں, ان کو وہ صحت کا نظام, ان کو تعلیم کا نظام, وہ جو چاہیے تھا وہ دیا ہی نہیں کیا. سر آپ تو گورنمنٹ رہے نا, اس لیے میرا کوشچن آپ سے یہی تھا نا, آپ تو مستقل ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ ہے نا. نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کس کی ہے وہاں پر, چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ آئی, ٹھیک ہے, کوئی بھی رہا ہے وہاں, میں اس کو نہیں کہہ رہا, میں بریعظمہ کسی کو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی. بیسیکلی آپ کے مطابق روٹ کاز جو ہے وہ عوام کو انفراسٹرکچر یا ان کو سہولیات میسر نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں کہ آپ جو پولیٹیشینز تھے وہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل نہیں کر سکے, اس لیول پہ جا کے نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی. کوشش کی گئی ہے بہت ساری. جی رہی سر, ایک نقطہ سوری, بہت ضروری ہے اس پہ غور کرنا کہ کیا 47 سے لے کے آج تک کبھی کوئی غیر بلوچی وزیر اعلیٰ رہا؟ سر اب وہی نا, نہیں رہا. انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے لیے کچھ؟ میں اسی پہ دوسرے صوبے کے لوگ کیسے ذمہ دار؟ سر اسی پہ میں آ رہا ہوں, میں اسی سر پولیٹیشین یہ خود ہی ہیں, سارے انہی کے پرابلمز ہیں. اچھا ترمذی صاحب انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں کے لیے کام نہیں ہوا. رئیس صاحب نے بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھا کے دے دیا کہ بتائیں کہ وہ غیر بلوچی وہاں پہ بنا. صدر پاکستان غیر یعنی کہ بلوچی بن سکتا ہے, وزیر اعظم بلوچی بن سکتا ہے, صدر بلوچی بن سکتا ہے, سندھی بن سکتا ہے, مہاجر بن سکتا ہے, اردو سپیکنگ بن سکتا ہے, آپ کی شعبے سے تعلق رکھنے والا یعنی کہ صحافی بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے. ہاں, قائم 1973 کے آئین کے تحت کوئی غیر مسلم ہمارا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. باقی تو سر کوئی بھی بن سکتا ہے نا, چاہے وہ موچی ہو, نائی ہو, دھوبی ہو, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ بن سکتے. بلوچستان کے اندر کیا آپ جو ہمارے صوبے ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب میں اگر میں بات کرتا ہوں تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے پنجابی تو نہیں ہے, وہ تو کشمیری کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, وہ یہاں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو دیکھتا ہوں ادھر کیا نام ہے, صدر جو آپ کا اس وقت پاکستان کے اسٹیٹ جو ہے, ملک اسٹیٹ ان کے پاس ہے, وہ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے زرداری ہیں. ٹھیک ہے, کاکڑ صاحب جو آپ کے رہے ہیں یہاں پہ ابھی ریسنٹ, وہ بلوچ قبیلے سے, یہ چلیں اس علاقے سے تھے, مانتے ہیں کہ وہ وہاں سے مائگریٹر تھے, لیکن وہیں سے وہ کیا ہیں آپ کے سر اس وقت آپ کے جو سینٹ کے جو چیئرمین بھی رہے ہیں, سینٹ کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں, سر بلوچستان سے ان سب کا تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل. ابھی بھی سر وہ اتنے ڈپرائیوڈ لوگ ہیں سر. آپ کے پورے پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیز, کالجز, میڈیکل کالجز, آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹیز, انجینئرنگ کالجز, الغرض کوئی ایسی جگہ ہو ایسی نہیں ہے جہاں پہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں نہ پڑھ رہے ہوں. کریکٹ, آپ صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی ریزن کیا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا جی وہ سیاستدانوں کا ایک تھا, مان لیتے, یہ بہت اچھی بات ہے, سیاستدان نے مانا اس بات کو کہ سیاستدانوں نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. لیکن سر میرے جو ایشوز ہیں سر ذرا کائنڈلی اس پہ ذرا لائٹ ڈالیے گا تھوڑی سی. سر بلوچستان کے نقشے پہ غور کریں تو ہماری جتنی بھی انسرجنسی ہے, ملیٹنسی ہے, جتنی بھی, یہ 4 سے 5 اضلاع پہ, 4 اضلاع میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے انڈر ہے سر. سب کھل کے بات کر لیں, چاروں اضلاع مولانا فضل الرحمان صاحب کے انڈر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے انڈر ہیں, اور وہاں پہ جو مری صاحب ہے وہ ان کی حمایت کے بغیر الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. جی, خورپیار مری کا سگا بھائی بلوچستان کابینہ کا رکن ہے پیپلز پارٹی کا, یہ بھی بتا دیں سینئر منسٹر ہیں سر. جی, سینئر منسٹر ہے پیپلز پارٹی کا. اور جتنے بھی ہمارے بلوچ سردار ہیں, ایک نہیں, 2 نہیں, ہم کل کی بات کر رہے ہیں, سب کی اپنی لیویز موجود ہیں. ان میں لیویز کے اندر ان کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں, اور پیسے کا سارا خرچہ اسٹیٹ آف پاکستان دیتی ہے. جی سر. ان کے یہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ ایران سے آتا ہے, ہمارے پاس 370 روپے کا ہے تو وہاں پہ 170 روپے کا ہے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ وہاں ٹیکس وہ نہیں دیتے, بجلی کا بل وہ نہیں دیتے, گاڑی بغیر نمبر کے رجسٹریشن کے وہ چلاتے ہیں. تو ابھی تو یہ دیکھنا پڑے گا ان کو اور کیا چاہیے سہولتیں. پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں 50%, 55% نمبر لے کے وہ ڈاکٹر بننے ہیں. مانگوں کو دیکھ لیں. جی, ہمارے بچے یہاں پر 94% مارکس لے کے آتے ہیں اور ان کا داخلہ میڈیکل کالج میں منتوں اور دعاؤں سے ہوتا ہے. اور ان کے بچے پیسے لے کے پڑھتے ہیں, سیلف فنانس پہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور یہ میرٹ پہ جا رہے ہیں وہ 94 نمبر % لا کے بھی نہیں ہو رہے. اور ان کے یہاں پہ 55% والا بچہ کوٹے پہ آتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے. اور ان کو کس قسم کی سہولتیں چاہیے؟ سرکاری محکموں میں نوکریاں ان کے پاس ہیں, کشمیر کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی. کشمیر کا ایشو بھی, میں نے ایک سروے کیا, پتا چلا کہ ہر گھر سے 2 لوگ سرکاری ملازم.
سر کشمیر پنجابی میں کہتے ہیں نا کہاری خدا دی. جی جی بالکل. اور کیا سنتے چاہیے. اور ہاں یہ درست بات ہے کہ ان کے یہاں پہ ترقیاتی کاموں کی تعداد کم ہے. تو لاہور میں یا لاہور کو چھوڑ دیں پنجاب میں کیا حالت ہے, سندھ انٹیریئر میں کراچی کو چھوڑ دیں باقی سندھ کو دیکھ لیں, پورے سندھ کو چلے جائیں, اگر کے پی میں سے پشاور کو چھوڑ دیں سندھ کو دیکھ لیں, کوئٹہ کو دیکھ لیں, باقی چھوڑ دیں باقی کیا رہ جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ یہی حال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے پاس, ریاست کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ پورے ملک کو اکٹھے ترقی دے سکتا. ٹھیک ہے, ترقی دینے کا طریقہ ڈیولپمنٹ کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک جگہ کو منتخب کیا جاتا ہے, اس کو ترقی دی جاتی ہے, اس کے بعد دوسری جگہ پہ موو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر تیسری پہ چوتھی پہ جگہ کیا جاتا ہے. کچھ نااہلی اس کے اندر بلوچستان کے مقامی سیاستدانوں کی بھی ہے. سر تھوڑی نہیں, بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ 99.9% ان کی ہے. اگر وہ اپنے صوبے کے خود حکمران تھے اور انہوں نے اپنے صوبے میں ترقیاتی کام نہیں کروائے تو پنجابی وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ترقیاتی کام جو ہے ہمیشہ صوبائی حکومت. یار ویسے آپس کی بات ہے, جب کاکڑ صاحب رہے ہیں آئے تو 3 مہینے کے لیے تھے, گئے آپ کو پتا کتنی دیر کے لیے, اور اس کے بعد جتنا کام انہوں نے وہاں پہ کروایا شاید ہی یا مالک صاحب نے کام کروایا, مالک صاحب نے یا کاکڑ صاحب نے کروایا. اگرچہ کہ عبد المالک صاحب بھی جو ہے وہ تو پیور پشتون تھے, سوری اپنا بلوچ تھے, لیکن اس واحد شخص نے جو کام کروا دیا میرا خیال ہے پچھلے 74-75 سالوں میں کسی نے نہیں کروایا. بدقسمتی یہ رہی کہ وہ ہب اور وندر کی طرف رہے, بس مسئلہ یہ رہا. جی ڈاکٹر صاحب اسی چیز کو سر کیا ابھی دیکھیں سر, ہم نے تو کھل کے بات کر لی نا, ہم پورا پاکستان سب کچھ کرنے کو تیار ہے, ہر کچھ چیز بھی دے رہا ہے, پھر بھی روٹ کاز کیا ہے سر؟ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جاگیردار, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وڈیرا, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سردار. یہ جو جب تک یہ نظام قائم رہے گا یہ اپنے اپنے علاقوں میں اس قدر زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں کہ عوام کچھ آواز اٹھا نہیں سکتے. جب تک ہم ان لوگوں کو سرکوبی نہیں کریں گے نہ وہاں ترقی ہوگی, نہ اسکول بنے گا, نہ اسپتال بنے گا, نہ کالج بنے گا. اور عوام کو ہمارے خلاف کیا جائے گا, مطلب اسٹیٹ کے خلاف کیا جائے گا کہ تمہارے وسائل وہ کھا گئی. عوام کو ایسے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ان کے لیے مائی باپ وہی ہے ان کا سردار. ٹھیک ہے, ان کے لیے حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, وہ جب چاہتے ہیں حکومت کے خلاف بندوق اٹھا لیتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے ہمارے مالک کے ساتھ زیادتی کی. جی, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کے نزدیک حکومت کیا ہے, سردار کیا ہے, اور ملک کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی انہوں نے ان کو کنویں کا مینڈک بنا کے رکھا ہوا ہے, وہ صبح شام ہو ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ صبح کب ہوئی ہے, شام کب ہوئی ہے, دن کب ہوا, دوپہر کب ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم سر تھوڑا سا اپنا تھوڑا چینج کرتے ہیں سینیریو, اب ہم پیور پولیٹکس کے اوپر آتے ہیں پاکستان کی, اور خاص طور پہ جو پیچھے آیا ابھی ایک بل جو ہے وہ جنریٹ ہوا, اور اس کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ عارف عباسی صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر لیے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. عباسی صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام جوائن کرنے کے لیے. اور عباسی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی السلام علیکم. جی آ رہی ہے جناب. جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عباسی صاحب ساری وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. سر جی بلو پاسپورٹ لینے کے لیے اب ہمیں جو ہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی بننا پڑے گا, یا ممبر قومی اسمبلی بننا پڑے گا, یا سینٹ کا ممبر بننا پڑے گا؟ سر آپ کا پوائنٹ. اچھا دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ لعنت سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں پہلے سے تھی. میں جب پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا تو ہم نے تو اس کو اویل نہیں کیا, بالکل ہم نے آفیشیل پاسپورٹ نہیں لیا, نہ کبھی وہ وی آئی پی لانچ ہو, ہمیں پتہ ہی ہے, نہ اس میں کبھی گئے. 5 سالوں میں بالکل آرڈنری پاسپورٹ, آرڈنری سٹیزن کی حیثیت سے گزارے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز, ایم پی ایز, سو کالڈ سینیٹر یا ہیں, دیکھیں ہم عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارا رہن سہن, بیٹھنا اٹھنا عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, اور عام لوگوں جیسا ہونا چاہیے. ہمیں وہ سہولیات لینی چاہیے جو عام پاکستانی کو حاصل ہیں. یہ سپرمیسی یا سپیرینس, یہ دیکھیں ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, یا جو ہماری ایگزیکٹو ہیں, بیوروکریٹس ہیں, یا اس قسم کے, وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے مالک ہیں. ہر بیوروکریٹ کے پاس, ہر سرکاری ملازم کے پاس بلو پاسپورٹ ہوتا ہے, آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جو سہولیات سرکاری ملازمین کو ملی ہوئی ہیں وہی سارا مسائل کی وجہ ہے کہ پاکستان کے جتنے وسائل ہیں وہ یہ جو 1-2% یا 3% ایلیٹ کلاس ہے وہ کھا جاتی ہے, اور اس کا خمیانہ عام آدمی بھگتتا ہے. میں ذاتی طور پہ بنا کرتا ہے کہ پریویلیج اویلیبل تھی, نہیں اویل کی 5 سال, اور نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ غلط ہے, اور اس کو میں دل سے
पूरी तरह कंडेम करता हूँ, और मेरे लीडर का भी यही मैसेज है कि ये अगर पिछले तीसरा टर्नओवर है, पहले 2 टर्नओवर में केपीके में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान बाहर थे, उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था। अब भी इमरान खान को नहीं पता, और मैं बेहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि वो सहूलियात जो आम लोगों को हासिल नहीं है, वो हमारे अरकान असम्बली या मिनिस्टर नहीं, उनको बिल्कुल पीटीआई को कम से कम इस तरफ नहीं जाती। ठीक, अच्छा, आपका पॉइंट सर बड़ा अच्छी आपने बात की है कि जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब जब बाहर थे तो वो चेक एंड बैलेंस रखते थे, लेकिन ब्लू पासपोर्ट तो सर उस वक्त भी केपीके गवर्नमेंट के तमाम अरकान के पास मौजूद था। इस वक्त जो शिक पेश की गई है उसके मुताबिक उनको ताउम्र सानी देना चाहिए, क्योंकि उनका इतराज ये है कि सिर्फ 5 साल के लिए, जैसे आपने भी बताया कि आपको भी 5 साल के लिए आप ले सकते थे, आपने नहीं लिया, ठीक हो गया, एग्रीड। आपने जो बात की वैलिड, बहुत अच्छी बात की। सर टैक्स देना, टूल टैक्स देना, ये सर कौम के लिए बहुत जरूरी है, नई सड़कें बनती हैं, कौम के रेवेन्यू में इजाफा होता है, लेकिन 560 रुपया टूल टैक्स देते हुए केपीके के अरकान असम्बली को बड़ी तकलीफ होती है कि वो इस्लामाबाद से जब अपना केपीके से जब वो पेशावर से इस्लामाबाद आते हैं हर मंगल को, तो जाते हुए आते हुए भी 560 रुपए, जाते हुए 560 रुपए। उन्होंने कहा यार 1200 रुपया जो है तकरीबन हमें एक चक्कर का पड़ जाता है, और मुर्शद से हमारी मुलाकात भी नहीं होती, लिहाजा हम ये टूल टैक्स नहीं देंगे। सर इसके ऊपर भी कोई लब कुशाई करेंगे सर आप? नहीं, टूल टैक्स सबको देना चाहिए जी, वो इवन के एमएनएस है, एमपीएस है, जो भी है, इवन सरकारी मुलाजिम भी अपने जाती सफर करते हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग अवाम के दिए हुए टैक्सों पे अय्याशी करते हैं। आप सिर्फ इनको असम्बली के मेंबरान को ना लें, सरकारी मुलाजमीन भी, उनके बच्चे भी टैक्स नहीं देते, जो टैक्सों पे पलते हैं वो भी टैक्स नहीं देते, तो जो बेचारे टैक्स देते हैं उनको तो डिस्प्लिन की गोली नहीं अवेलेबल, कि कितने हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में। सर मैं इसलिए हमेशा अपनी जेब में डिस्प्लिन और इस किस्म की पैराडोल की गोलियां सर ये देखें अभी भी मेरी जेब में पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे पता है अगर खुदा ना खास्ता मुझे अगर सरकारी खाते में दवाई जरूरत पड़े तो ये डिस्प्लिन की गोली भी मुझे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिन पैसों से मुझे दवाई मिलनी चाहिए थी उन पैसों को आप लोगों ने या अरकान असम्बली ने इसलिए देने से इनकार कर दिया कि भाई ये तो मेरा हक है और ये पैसे मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने बैरून मुल्क जाना है, मुझे ब्लू पासपोर्ट भी चाहिए, मैं टैक्स भी नहीं दूंगा, मैं गाड़ी, इवन मैं अगर किसी रेस्ट हाउस में रहूंगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहूंगा। सर उसकी रीजन क्या है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। चले सर मैं इसी पॉइंट को लेके ये पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त बैठे इनकी तरफ आता हूं, क्योंकि सर इसमें ये भी उतने ही शामिल है उस बिल को पास कराने में जितने के तहरीक इंसाफ के। जी सर, जी आपका पॉइंट सर। सर वो सर मैंने जान के नहीं रखी सर, कुदरती तौर पर मेरी जेब में हमेशा पड़ी रहती है सर। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, रखनी चाहिए, जरूरत किसी टाइम किसी भी पढ़ सकती है सर। बिल्कुल। तो अभी मेरा भाई जो कह रहा था बिल्कुल उसने अच्छी बात की है कि ये ब्लू पासपोर्ट जो है, मुझे तो हमें तो ये भी नहीं समझ आती है इनकी कि यार इतनी क्या आपको मारामारी लगी हुई है, किसके अलावा सर वैसे शिक जो है ना वो पीपल्स पार्टी के भाई ने पेश की थी कि ताउम्र सानी देना चाहिए। देखो जो भी हो, जी सर, बीइंग ए पाकिस्तानी मेरा राइट बनता है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तानी पासपोर्ट जो एक आम बंदे जो ग्रीन पासपोर्ट है हमारा, वो एक पहचान है हमारी, उसके ऊपर आप लोग भी आओ, सफर करो, क्या होता है आप लोगों को, तो उसमें तो क्यों डरते हो उससे कि हमें ब्लू दे दो, क्यों आप ऊपर से आ गए? किसी को भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो सबको खत्म हो, तो सबको उसी पे आना चाहिए वापस, ताकि हम एक कौम बने। जब तक ये जो दरमियान की चीजें खत्म नहीं ना होगी, हम एक कौम नहीं बन सकते। अच्छा सर मुझे एक छोटी सी बात बताएं सर, हमेशा इससे पहले तक हम देखते रहे कि इस किस्म का कभी भी कोई इशू होता है तो जो मोहतरमा आसमा भुट्टो जरदारी साहबा जो है वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेते हैं। तो ये जो शिक पेश की गई है, आप अब तक मेरे जितने भी पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने इस बिल के ऊपर सबका रिबर्टल आया है। उन्होंने कहा ये बहुत गलत किस्म का बिल पास किया गया है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये बिल पास किया गया है उन पार्टी के लीडरान जो है वो तो कहना चाहिए सत्तू पी के सो रहे हैं। क्या सर वो ये जिन्होंने ये चीजें पेश की हैं, क्या चले पीटीआई से मैं बाद में पूछता हूं, आप मुझे बताएं क्या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कार्रवाई होगी, उनसे पूछताछ होगी सर? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कार्रवाई की तो मैं नहीं मानता कि होनी चाहिए या क्या। अच्छा, होनी नहीं चाहिए। क्यादत को ये जरूर देखना चाहिए कि यार ये जो काम हुआ है अगर ठीक नहीं हुआ तो क्यादत को कहना चाहिए कि भी इसको वापस लो। इस पे आना चाहिए, इसमें हम कोई दो राय नहीं, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी एक कौम बनना है, हमने कौम बनना है, तो ये जो है ना सुपरमेसी, इसको खत्म करनी है। ठीक, आपका पॉइंट आएगा, सुपरमेसी खत्म होनी चाहिए, पीटीआई भी ये कह रही है सुपरमेसी खत्म होनी चाहिए, जो है पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, लेकिन आप क्योंकि असेंबली से बाहर हैं इसलिए ये कह रहे हैं, और असेंबली के अंदर जो लोग मौजूद है वो कहते हैं नहीं, वी आर द सुप्रीम, वी आर द सुपरलेटिव पर्सन।
So we should avail these things. Sir, آپ کا پوائنٹ سر برجن صاحب. میں ایک نئے اینگل سے بات سر بالکل بالکل سر لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. چلیے سر وہ ہوا میں دیکھتے ہیں, پہلے آپ پیش سب کریں. سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا یہ ہماری پاکستان کے یہ مسائل ہیں کہ اس نے 8 لائسنس لے لیے, کیا یہ مسائل ہیں جس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے؟ اس سے پاکستان کی عوام کو کیا نقصان ہو رہا ہے یا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں مجھے بولنے دیں, بیچ میں نہیں بولنے, مجھے بولنے دیں. اپنا پوائنٹ پورا کیجیے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ بلو پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کی سرکار کا کون سا پیسہ لگ رہا ہے؟ وہ بلو چھوڑ کے پیلا لے لیں, لال لے لیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہماری بحث کے پوائنٹ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ہم اپنا وقت ضائع کریں کہ 8 لائسنس لے رہا ہے اور وہ بلو پاس, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ریسٹ ہاؤس میں فری ٹھہر رہا ہے, فری کھانا کھا رہا ہے, سڑک پہ فری سفر کر رہا ہے, فری روڈ ڈلوا رہا ہے. سر یہ ایک سہولیات ہے جو کہ ہم کسی پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں تو کچھ سہولتیں جیسے پیٹرول فری ملتا ہے, یہ سب چیزیں وہ اس کو اس کی حیثیت کے مطابق, اس کی جاب کے مطابق دی جاتی ہیں. گاڑیاں تک دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس کے اوپر جو پابندی لگائی ہے, جو صحافیوں کے اوپر, ہم اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ سر میں نے اس پہ آنا تھا نا سر, پہلے وہ ہے بات کرنے والی کہ وہ کیوں انہوں نے صحافیوں پہ یہ پابندی, اور سب سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کو پیش کیا گیا اور 30 سے 35 اراکین غیر تحریک انصاف کی, انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ سر باقی سہولیات کو وہ اویل کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر ہم اس ایک صوبے کے اوپر کیوں اتنی, اور بھی میں نے دیکھے کئی لوگ پروگرام کر رہے ہیں. پنجاب پہ ہوا تو کسی نے پروگرام نہیں کیا. میں نے تو بات کی ہے سر, آپ نے کیا, آپ کی بات تو میں کر نہیں رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں واویلا مچتا ہے جس چیز کو دبانا ہوتا ہے. اب ایک کیس چل رہا تھا ڈائر فیملی کا, اس کو دبانا تھا تو ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا, حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان یوزول ہو. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ 1988 کے قانون میں موجود ہے اور اس کو صرف ہم نے ایک دفعہ زندہ کیا. آپ کی بات بالکل درست ہے, بلکہ یہ تحریک انصاف کل بلکہ جو پروگرام تھا اس کے اندر میں نے باقاعدہ طور پہ کچھ صحافیوں کے کچھ بیانات دیے, کوئی یوٹیوبرز کے میں نے بیانات پڑھے تھے اس کے اندر پورے, جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کو مبارک ہو, کیونکہ انہوں نے ایک وہی والا جو آپ نے جس مسئلے کی بات کی کہ نون لیگ سے تمام تر توجہ ہٹا کے اپنے اوپر لے کے آگے. ترمذی صاحب ابھی جو انہوں نے بات کہی ہے, ہم صحافت کے, کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, کیونکہ میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, اچھا ہو گیا انہوں نے پہلے ذرا اس کو چھیڑ دیا. سر جی ہمارے اوپر پہلے پی کے ایکٹ لگا, پی کے ایکٹ میں نے ایٹ لیسٹ میں نے اس کو کھلے دل سے اس کو میں نے اس کا احترام بھی کیا اور اس کا میں نے استقبال بھی کیا. کیوں؟ کیونکہ سر میں نہ جھوٹی خبر دیتا ہوں نہ میں جھوٹی خبر پھیلاتا ہوں. میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سورسز کے مطابق کرتا ہوں, کیونکہ میں ایک یوٹیوبر نہیں ہوں. یہاں پہ جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی وجہ سے ہی تمام تر مسائل پیدا ہوئے. صحیح. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی گیلری ہے, جیسے پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری ہے, کے پی کے اسمبلی کی پریس گیلری ہے, وہاں پہ آپ اور میں باقاعدہ طور پہ اپنے کارڈز لے کے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے کارڈ ہوتے ہیں, اور ہم وہاں بیٹھ کے پوری اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. کے پی کے اسمبلی نے جو اس وقت بل پاس کیا اس کے مطابق آپ اور میں, ہم جب تک کہ ہماری رپورٹنگ کے اوپر اسپیکر رضامند نہیں ہوگا, سائن نہیں کرے گا, وہ پبلش نہیں ہوگا, ہم قابل گرفت ہیں. لیکن ایک یوٹیوبر کو, ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو انہوں نے کھل کے اجازت دے دی ہے کہ جو مرضی بات کر لے. مطلب یہ کہ اگینسٹ دا پیکا ایکٹ جو کہ وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر یا باقی جہاں پہ بھی لگا ہوا ہے, اس کو انہوں نے وہاں پہ کسی اور شکل میں لیکن اپنے فائدے کے لیے کہیں اور پہ لگا لیا. اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں وہ لسٹ میرے پاس ہی موجود ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں اور اسلام آباد کے پی ہاؤس میں کتنے لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. جی سر آپ کا پوائنٹ. سر یہ سب سے خطرناک پہلو جو ہے نا اس بل کا, وہ صحافت کا گلا گھونٹنا ہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ کوئی جرنلسٹ اگر اسپیکر پہ یا اسمبلی کے کسی قانون پہ تنقید کرتا ہے, کالم کے اندر اپنی نیوز سٹوری پہ کرتا ہے, تو 6 مہینے قید اور 10 لاکھ کی سزا جرمانے اپ ٹو 10 لاکھ سزا, یعنی کہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو اسپیکر صاحب کی مرضی ہے نا, اور اس کا فیصلہ اسپیکر صاحب کریں گے, خود کریں گے, عدالت نہیں کرے گی. یعنی کہ سچ بولنا جرم ہے اور شاہوں کی مداثرائی کرنا جو قانون ہے وہ آلریڈی لاکھوں روپے بانٹے جا رہے ہیں. جی ظلم ہے.
اپنے لوگوں کو 150 ہیں یا 1500 لوگ ہیں جن کو 30,000 کا ماہانہ دے کے یہ لوگ سوشل میڈیا سوشل میڈیا سر میں آپ کو بتا صدیق جان صاحب کو سر کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ وہ تو بڑے لوگ ہیں، میں تو جو عام لوگ ہیں جو سوشل میڈیا جو عام ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ذریعے ابھی بات کر لیں، میں پھر یہ عارف عباسی صاحب کی طرف میں اسی پوائنٹ کو لے کے چل رہا ہوں. کس قسم کی قانون سازی ہے کہ ایک غریب موٹر سائیکل والے کا 5 منٹ میں چلان بھی ہو جاتا ہے، اس کو ٹریفک سرجن گالیاں بھی نکال دیتا ہے، لیکن جو ایم پی ہیں ان کو تاحیات چاہیے. یہ سرکار جو بلیو پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی اپنی، گزارش ہے کہ بلیو پاسپورٹ کیوں ایشو کیا جاتا تھا؟ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے باہر ٹریول کرنا ہے، سرکاری ملازمین، وزارت خارجہ کے لوگ، یا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا تو وزارت خارجہ سے تعلق ہی نہیں ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے وہ لوگ جو خارجہ کمیٹیوں میں شامل ہیں، جنہوں نے ملک جنہوں نے جانا ہے، یہ اسپیکر حضرات ہیں جنہوں نے اسپیکر فورم پہ جانا ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ سہولت سب کے لیے نہیں ہے جس کو زبردستی بنا دیا. جس پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، یہ وہی بات ہے جو وی آئی پی کلچر ہے. عمران خان صاحب وی آئی پی کلچر کے خلاف نعرہ لگا کے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کا دعویٰ بھی یہی ہے، ان کی فیملی کا دعویٰ ہے کہ وہ وی آئی پی کلچر اور مراد یا یافتہ طبقے ان کی ناجائز سہولتوں کے خلاف جیل میں بیٹھ کے جنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ ان سے 180 ڈگری مختلف یہی ان کی بیانیہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یعنی عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، اس کا بیانیہ ختم کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پارٹی میں ماشاءاللہ ایسے لوگ، یعنی ان کی بیڑی میں بٹے ان کے گھر کے لوگ ہیں جو ان کا بیانیہ کر رہے ہیں. جی اپنا عباسی صاحب، آپ نے اس تمام گفتگو سنی، سر ذرا یہ ترمذی صاحب کی سر بات کا سر ذرا اس پہ پوائنٹ پہ آئیے گا سر. نہیں دیکھیں، میرا تو ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر یا پاکستان کا آرڈنری سٹیزن ہونے کی حیثیت سے پارلیمنٹری سابقہ پارلیمنٹرین ہونے کی حیثیت سے موقف یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس یا پریویلیج کلاس ہونی ہی نہیں چاہیے. ہر شخص پاکستانی اور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں یہ نہیں ہے. تو آپ کو ان کے جو سرکاری ملازم ہیں وہ کیا آسمان سے اترے ہیں؟ وہ آرڈنری راستے سے نہیں جا سکتے ایئرپورٹ سے؟ کیوں ان کے لیے اسپیشل چیز ہو؟ آپ اس پریویلیج کو ختم کرنا ہے تو جڑ سے ختم کرے. اگر ٹیکس دینا ہے تو ہر شخص دے، ٹول ٹیکس دینا ہے تو چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ پارلیمنٹرین ہے، یا جس طرح عام شہری دیتے ہیں اس کو دینا چاہیے. پہلی تو میرا بنیادی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل کسی کو کوئی پریولیج نہیں ہونی چاہیے. آل سٹیزن آف پاکستان آر از اکول. اس کو کسی کو آسمانی مخلوق، کسی کو نوری مخلوق، کسی کو کیڑے مکوڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پریولیجز ساری ختم ہونی چاہیے. سب کو آرڈنری زندگی ایک جیسی سہولیات ہونی چاہیے. نمبر 2، آپ نے میڈیا کی بات کی. دیکھیں تو میڈیا ہوتا ہے وہ کسی بھی سیول سوسائٹی کی آنکھیں، کان اور ضمیر ہوتا ہے. جو شخص بھی اس کو ہمیں اپنی سیاست سے، اپنے سیاسی مفادات سے اوپر ہو کے دیکھنا چاہیے کہ اگر میڈیا کو دباؤ گے تو آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہو، اپنی سوسائٹی کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہو، اپنے ملک کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہو. جب میڈیا سچ سامنے نہیں لائے گا تو آپ اپنی غلطیاں نہ دیکھ سکتے ہو نہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہو. یہ وہ لوگ کرتے میڈیا کو دباتے ہیں جنہوں نے اپنے غلط کام چھپانے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں، یہ پنجاب میں ریسنٹلی ایک قانون آیا تھا وہ کڑے والا، جس پہ ایک کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ایس پی بیٹھ کے کسی بھی شخص کو مطلب اس کے سارے بنیادی حقوق سلب کر جاتے، اس کے اکاؤنٹ بند، اس کا سوشل میڈیا بند، اس کی ہر چیز بند. تو اس قسم کے قانون سازی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں عوام کا خوف ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس قوم کا احتسال کیا ہے، احتسال کر رہے ہیں. اگر یہ قوم آزادی رائے مل گئی، ان کو آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. نہیں تو کسی قسم کی صرف وہ پابندی ہونی چاہیے جو مملوکت، ریاست اور ریاست کے اساس کے خلاف ہو. باقی جو سیاسی پابندی ہے، لوگوں کی زبان بندی ہے، یہ بزدل لوگ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قوم کا، معاشرے کا احتسال کر رہے ہو. ٹھیک ہے عباسی صاحب، اسی کے اندر اگر میں چیز ایڈ کر دوں، ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو بھی سر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی پہ بھی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، اس کو گرفتار کروا سکتے ہیں. یعنی کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید جیسے ان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی جو ہے نا عہدے پہ فائز کر دیا گیا ہے. تو یہ اس پہ بھی سر روشنی ڈالیں. آپ مجھے شیک بتا دیں ایسی کوئی شیک میں سر پورا آرٹیکل آپ کو بھجوا دیتا ہوں سر، میں پورا آرٹیکل بھجوا دیتا ہوں اس وقت جو موجود پڑا ہے. ایون سر جب صحافیوں نے سوال پوچھا تھا تو جواب میں جو تھا وہ یوسف زئی صاحب نے یہ کہا کیونکہ جی وہ
ویب سائٹ پہ اس لیے اویلیبل تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا وہ کے پی کا اسمبلی کا مونوگرام چینج کر رہے ہیں, تو جیسے ہی وہ چینج ہوگا تو ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. لیکن سر ہمارے بھی کچھ سورسز ہیں, وہ ہمیں بھی مل گیا ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں ہوگی, میں سر آپ کو بھجوا دیتا ہوں. سر میرے ساتھ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے بھائی ہیں, شاید یہ بھی آپ ہی کی باتوں سے متفق ہوں, لیکن میرا سر آپ سے جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے کہ صحافت کو جو ہے اتنا دبانا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے بالکل. لیکن سر ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا جہاں پہ صحافیوں کو انہوں نے چیزیں دی, وہاں پہ حسن نثار صاحب جیسے جو ایک لیجنڈ جو تھے صحافی, ان کے لیے بھی سر باقاعدہ طور پہ بے نظیر بھٹو کا ایک فنڈ تھا جہاں پہ سر ان کو باقاعدہ طور پہ تنخواہ دی جاتی تھی اور وہاں پہ بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا, اور وہ ایک زمانے میں بڑا ایک فوہش قسم کا اخبار تھا جس کے رسالہ ہوتا تھا فلمی نام سے, وہ اس کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ہیں. تو سر اس کے بعد بھی ہم نے چیزوں کو دیکھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا, تو سر یہ اب تو دوبارہ پھر وہی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. میں اسی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ بالکل صحافت کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن صحافت والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کام جو ہمارے ملک کے خلاف ہے یا ہمارے کسی ادارے کے خلاف ہے, اس میں ان کو بھی سوچ کے قدم کیا اٹھانا کسی چاہیے. سیاسی لیڈر کے اوپر بات کرنا یا اسے کوشچن کرنا, ملک کو میں نے ادارے کا نام لیا, میں نے ملک کا نام لیا, میں نے ادارے کا نام لیا, میں نے اس کا نام لیا, ایگریڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, یعنی ڈیفرینشیٹ ہو گیا نا, ڈیفرینشیٹ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, میں نے اس کا نام لیا, ٹھیک ہے, بالکل. ہاں باقی رہ گیا کہ اگر وہ کسی مطلب کہ ایم پی اے, ایم این اے, کسی کا بھی کو نام لیتے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی سورسز ہیں اور اس کو بڑی پرابلم ہے, وہ اس سے پوچھ سکتا ہے بھی آپ کے پاس کیا سورس ہے جو آپ نے مجھ سے الزام لگایا, تو ٹھیک ہے وہ اس سے پوچھ لے, اس کو دے دے. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو جو صحافت ہے نا کسی بھی ملک کی, جو اچھے صحافی ہیں, جو ملک کے ساتھ لائل ہیں, وہ اس ملک کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور صحافت وہ ہے جو اداروں کا, جو ہماری جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے منسٹر ہے یا حکومت ہے, اس کا قبلہ درست کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ ادھر جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں, سارا دن ان کا کام کیا ہوتا ہے انفارمیشن اکٹھی کرنا, تو جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے ان کے انفارمیشن کے اوپر حکومت بہت سارے ایکشن لیتی ہے. صحیح. اب روز دیکھتے ہیں کبھی پتہ چلا جی ٹی وی پہ ایک ٹکر چل گیا کہ یہ فلاں فلاں ایسا واقعہ ہو گیا, اسی ٹائم ہی پرائم منسٹر یا سی ایم یا کوئی بھی ایکشن لے لیتا ہے. صحیح, بالکل. پہلے تو ہمارے آپ کو پتا چیف جسٹس صاحب بھی ایکشن لے لیتے ہیں. نہیں, ہم سر آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تقریب میں بتایا کہ ان کی زوجہ ماجدہ نے, زوجہ محترمہ نے ان کو کہا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, یہ کہا سبزی مہنگی ہو, تم تو وزیر اعظم ہو, ڈالر مہنگا ہو گیا. اچھا اسی طرح میں آ رہا تھا, ابھی میرے بھائی یہ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے باہر بیٹھ کے گلشرے اڑا رہے ہیں اور وی آئی پی کلچر پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو نعرہ لگاتا تھا وہ اندر بیٹھا ہے. ان کو شاید یہ بھول گئے کہ جتنا وی آئی پی کلچر انہوں نے تعارف کروایا تھا نا, شاید ہی کسی نے کروایا, وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے سر, وہ بات انہوں نے بتا دی, آلریڈی بتا دی ہے سر. آپ آخری پورشن شاید آپ مس کر گئے, آپ آخری پورشن وہ ہیلی کاپٹر پر آتے تھے اس ٹائم, وہ بھی ذرا یہ چیک کر لیتے. انہوں نے نام ہیلی کاپٹر لیا نہیں, لیکن جو بات انہوں نے بتائی چاہیے تھا لینا. سر آپ کی غلطی ہے ترمذی صاحب, آپ کو یہ کائنڈلی امینڈمنٹ کر لیں سر, کہ ان کو چاہیے تھا. یہ کہتے کہ وہ بھی ہیلی کاپٹر پر آتے تھے, ٹھیک ہو گیا. نعرہ باہر آ کے عوام کے لیے ہوتا ہے, اندر جب بیٹھتے ہیں اس کے لیے کام کچھ اور ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. باقی جو صحافت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اسپیکر صاحب سے اجازت لیں گے, تو یہ اگر کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے یا شک پاس ہوگی تو اس کو فوراً واپس لینا چاہیے, اور ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ جو وہاں کی کاروائی جینوئن کاروائی ہے اس کو وہ رپورٹنگ کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ابھی عباسی صاحب, ابھی کیونکہ پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے, بس 1-2 منٹ ہی میرے پاس رہ گئے, بلکہ 1 منٹ. آخری سوال سر آپ سے میں کر رہا ہوں سر, کیا تحریک انصاف, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس بل کو ریووک کر دے گی؟ 2/3 پارٹی, 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے سر کے پی کے گورنمنٹ میں. اس میں امینڈمنٹ کی جائے گی, کوئی چیزیں غلط ہے اس کو نکالیں. چلے سر مجھے ناظرین کیونکہ تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی, وقت بھی میرے پاس ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ آپ نے وہاں تک گفتگو سنی, روٹ کاز ہم نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن ہمیں ابھی تک وہ چیزیں جو نظر وہ سب کے سامنے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو, میں دعا گو ہوں کہ جلدی وہ چیزیں ختم ہو, اور نیکسٹ پروگرام آپ سے سیم وقت سیم چینل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.